والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام حسین صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ، آج کی اس محفل پاک کا انعقاد برخودار محمد شان ان کی شادی کے سلسلے میں ہوا ہے، اور میرے انتہائی محترم برخودار محمد عباس نے مجھے حکم فرمایا اللہ اس بچے کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، محبت دین میں مزید اللہ رب العزت ان کے جذبے کو سلامت رکھے، مزید اس میں برکتیں دے۔ حضرت گرامی، ہلکی جی کو دے دے یار، ہلکی بالکل کورا جگہ۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو سراپا رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور حضور کی رحمت سے زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے حسین سے حسین تر ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے معاملات کو، شادی کے معاملات کو بیان فرمایا، اس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ فرمایا ہو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نکاح کرے تو اس کے نکاح کرنے سے شیطان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، یعنی نکاح کرنے والا اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے کردار کو محفوظ کر لیتا ہے، اس میں اتنی برکت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اسلام فرماتے ہیں وہ شخص جس نے 99 صدیقین کا ثواب حاصل کرنا ہو، فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہ جس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا، اس غلط استعمال نہ کیا، تو سرکار فرماتے ہیں اس سے 99 صدیقین کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی عظمت ہے جوانی کو محفوظ رکھنے کی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی، بندہ مومن کی جوانی جو ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے ایمان کا پتہ یا تو غمی پہ چلتا ہے یا خوشی پہ چلتا ہے کہ اس کے اندر قوت ایمان کتنی ہے، عمل کا جذبہ کتنا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر سے باہر نکلتی ہیں، وہ بے صبری کی حالت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے وہ باہر نکل آتا ہے، کوئی غمی کی بات ہو، اور جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو چھپا ہوا انسان ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ شریعت مصطفیٰ کے بڑے حامی ہوتے ہیں بظاہر، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو سب شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو ان چیزوں کو منع کرتے ہو اور آپ کے نزدیک یہ ناجائز ہیں، یہ گانے بجانے اور عجیب و غریب سی جو رسومات شادی کے موقع پر ہوتی ہیں، تو آپ اس کو جائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے جی چھوڑ چھکر ہیں، بات سمجھ۔ تو کسی بھی شخص کی، یعنی اس کے اندر کا جو انسان ہے اس کا پتہ خوشی پر چلتا ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو اندر سے پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو عام حالات میں بڑا نارمل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں لمبا سفر بالخصوص، تو اس کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے وہ باہر نکلتا ہے، اس کا مزاج ظاہر ہوتا ہے۔ ادھر سے سگریٹ لے لی، ابھی حالات میں یعنی عام حالات میں وہ سگریٹ نہیں پیتا، لیکن جب سفر پہ جائے گا لے لے گا، پان لے لے گا، بےہودہ حرکتیں شروع کر دے گا۔ فرمایا کسی بھی شخص کی اندر چھپے ہوئے انسان کو ظاہر کر، میرے آقا نے فرمایا اس کے ساتھ آپ سفر کر کے دیکھیں، اگر دوران سفر اس کی حرکات ٹھیک ہیں تو یہ جان لو کہ یہ بندہ اندر سے بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ ایک مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے کو اندر سے چیک کرنا ہو تو اس کا ایک خلیہ بتاتے تھے، وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں تو وہ فرماتے تھے کہ گنا ہوتا ہے نا، گنا پونڈیدہ، کہ کسی بندے کو آپ یہ لے کے دے دیں اور اسے کہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک مجھے دے دو ایک خود رکھ، فرما دے جے تا تھلے والا پاسا آپ رکھے دے اتلا تو دے تو سمجھے اندر رولا ہے دے بس تھلے والا پاسا خود رکھیے تو اتلا تو دے دے تو یہ سمجھایا بھی اندر رولا ہے، تو جی تھلے والا پاسا تو دے اتلا آدھے کو رکھیا تو سمجھایا بندہ اندروں صاف ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے کہ وہ سارا نظام ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو عالم دین ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، آپ یہ ہیں وہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی شریعت کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو اس پہ کیا ہو رہا ہے جی کھارا، سمجھتے ہیں وہ ناریل جو ہے نا اس کا گریدہ ٹھوکرا تھلے رکھ کے تو چھاڑ مروانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، کن کی رسم ہے؟ ہندو یہ کام کرتے ہیں۔ لڑکے کو مہندی لگانا یہ کون کرتے ہیں؟ ہندو کرتے ہیں یہ کام۔ بہت ساری شادی کے موقع پر ایسی رسومات ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہم نے انہیں اپنا لیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارا، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حدود، یعنی دیکھنے میں تم عیسائیوں جیسے ہو، دیکھنے میں عیسائیوں جیسے ہو، کوئی عمر تمہیں دیکھے تو یہ سمجھے کہ عیسائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضور نے کتنی مخالفت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ میں حضور شریک ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کو دفنا رہے تھے، ایک یہودی قریب سے گزرا یا عیسائی گزرا، اس نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم دفنا رہے ہیں، وہ کہتے ہم بھی اسی طرح دفناتے ہیں، کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر خالفوہم، میرے صحابہ تم ان کی مخالفت کرو، جیسے یہ کرتے ہیں تم اس کے الٹ کرو۔ اب جو عیسائی کریں جو یہود کریں ان کے الٹ کرنا یہ عین اسلام ہے، وہی کام کرنا عین اسلام نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حدود، رہن سہن تمہارا ہندوؤں جیسا، تمہاری شادی کی رسمیں ہندوؤں جیسی، لڑکے کو مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، کنجریاں بلائی جا رہی ہیں، خرافات کی جا رہی ہیں۔ اور حضرت صاحب سے پوچھا جائے حضرت یہ کیوں کر رہے؟ کہتے ہیں چور چکر نے، بس میں کی کرا، میرا بس نہیں چل رہا، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم،
سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرباں ہو کر، تمہاری خوشی کا موقع آیا تو نے قرآن کو بھلایا، فرمان مصطفیٰ کو بھلایا اور برکت ڈھونڈنے نکلے، فرمایا اس نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی جس نکاح میں شریعت مصطفیٰ کی مخالفت پائی جائے۔ اس لیے یہ برخوردار بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس نے مہندی کی رسم کو رد کر کے میرے آقا کے میلاد کی محفل کو سجایا، اور یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ شادی کی رسمیں موقع شادی کے ہوتے ہیں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا تو برکتیں کیوں نہ آئیں؟ یہ میرے مصطفیٰ کا فضل، حضور کا کرم ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ہی رحمت ہے۔ سمجھے میری بات؟ بس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کی شادی یعنی خوشی کے موقع پر شریعت مصطفیٰ کی مخالفت نہ ہو بلکہ موافقت ہو۔ کتنی آپ دیکھتے رہتے ہیں شادی کے پروگرام، عورتیں جناب وہ فل سردی کے موسم بڑی بڑی کپڑے پہن کے صرف اپنے فیشن کو دکھانے کے لیے، کس کو دکھاتی ہے فیشن؟ کس کے لیے تیار ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا صرف اپنے خامد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں، نہ کسی دیور کے لیے، نہ کسی جیٹھ کے لیے، نہ کسی آڑ کے لیے، کسی کے لیے جائز ہے، نہ سسر کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے خامند کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے۔ جب خامند کے آنے کا وقت ہو بناؤ سنگار کر کے بیٹھے نا اپنے کمرے میں کہ میرے سرتاج کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سنیے، حضور فرماتے ہیں 3 بندوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کو فرمایا ایک ان میں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس پہ اس کا خامند ناراض ہے، جیڑی عورت ان کا خامند ناراض ہوئے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھا توجہ فرمائیں ذرا، خامند کے آنے کا وقت ہوا، مائی صاحبہ گندے بدبو والے پسینے کے ڈوبے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے تمہارے خامد کے آنے کا وقت ہو بناؤ سنگار کرو، میک اپ بناؤ تاکہ تیرے خامد کی نظر کسی اور عورت پہ نہ پڑے، تیرے خامد کی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، تو بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوگی، وہ آئے گا خوش ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب خامد بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے، رب ذوالجلال اس بیوی پر جنت کو واجب فرما دیتا، اللہ اس بیوی پہ جنت کو واجب فرمائے۔ جو بیوی اپنے خامد کی عزت کا خیال رکھے، اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کرے، خامد باہر آئے تو بدبودار ہو کے بیٹھی ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے معاشرے میں بربادی ہوتی ہے، معاشرے میں خرابی ہوتی ہے، خامد کی نظر غیر محرم عورتوں میں اٹھتی ہے، اور محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور کا فرمان عالی شان، حضور کا یہ ذاتی عمل ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پانی کے پیالے میں پانی نوش فرمایا کرتی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہونٹ مبارک رکھتی تھی، حضور علیہ السلام اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک رکھ کے آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں کو بتاتے تھے محبتیں بیویوں کے لیے ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نظر خامند کی بیوی پہ پڑے، خامند خوش ہو جائے، اللہ بیوی پر جنت کو واجب کر دے۔
ہائے ہائے حضرت گرامی، نکاح ایک حصار ہے، نکاح ایک حصار ہے، اگر اس میں شریعت مصطفیٰ کی پابندی ہو، حضور کی شریعت کی پابندی ہو، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی، ورنہ یہ خرابیاں جو نظر آتی ہیں نا معاشرے میں، کہیں نہ کہیں سے کوئی خرابی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے اور زوجین کو کماح کو محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق انہیں اپنی زندگی بسر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگے کرو قبلہ حضور دعا دی، میں تو اندر ڈردا پیا کہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو۔ تھوڑا جا بیان فرما۔